اور دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا تو تقاضا ہی ہے، ورنہ جس طرح سے آغاز اسلام میں ہوتا تھا نا کہ کچھ لوگ جنہیں منافق کہا جاتا تھا وہ لوگ تو شعوری منافق ہوتے تھے، مطلب منافقوں کی ایک قسم ہے کہ جو خود بھی یہ بات جانتے تھے کہ ہم منافق ہیں، ہم در حقیقت مومن نہیں ہیں، اور دکھاوے کے لیے انہوں نے مطلب ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں علامہ صاحب کی جانب یہ سوال لے کر جاؤں گا کہ آج کے زمانے میں علامہ صاحب اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تو مان لیا، اللہ کی نہیں مان رہا ہے، تو یہ بھی تو کسی حد تک منافقت ہے نا، یا کلی طور پر یہ منافقت ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ بلا شبہ ایمان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا تعلق صرف عبادت تک نہیں ہے کہ جی نماز میں اپنا رب ماننا ہے، رب ماننا ہے تو ہمیشہ ماننا ہے، ہر معاملے میں ماننا ہے، ہر کیفیت میں ماننا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے اس کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے۔ یہ اصل میں ایمان اور اسلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جب اقرار کر لیا ہے آمنت باللہ، تب زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق اور پھر عمل کے ذریعے اس بات کا اظہار کہ میں اب رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں، تو میری زندگی کا ہر عمل اپنے پروردگار کی بجا آوری میں، اس کے حکم کی بجا آوری کے اندر ہے، اور میں کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اس کا ایمان اور یہ اظہار ایمان یہ قابل قبول ہے، لیکن عمل کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اکثر آیات میں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ در حقیقت اظہار ایمان کا تقاضا پورا کرنا۔ بالکل صحیح، وہ اپنے معاملات میں بھی، صرف عبادات میں تو وہ اعمال صالحہ، اچھا اعمال صالحہ بھی صرف عبادت نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ عمل صالح ہے۔ وہ روزی کمانا ہی کیوں نہ ہو، وہ نکاح کرنا ہی کیوں نہ ہو، وہ اولاد کی پرورش کرنا ہی کیوں، وہ لباس تبدیل کرنا کیوں نہ ہو، اللہ کی حکم کی بجاوری کے اندر ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اعمال صالحہ بن جاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اور وہ بھی صرف عبادت میں نہیں۔ جو ہمارے ساتھ بنیادی مسئلہ ہے، الحمدللہ نمازی ہیں، الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، الحمدللہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اپنی دکان پر جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے سودا کر رہے ہیں، اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ سیاست کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسن معاشرت اگر کر رہے ہیں، نکاح ہے، طلاق، دیگر معاملات اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اللہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں ان کے حکم کی بجا آوری نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات آ رہی ہے تو میری مرضی، میں نے ٹرینڈ سیٹ کیا، یا میرے یہ رولز ہیں ہمارے، ہم اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، اگرچہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ایمان سکھایا، اسلام سکھایا، اس میں تو یہاں تک ہے کہ جو نیوالا یعنی روٹی کا لقمہ بھی لے رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے لے رہے ہیں، سبحان اللہ، جو پانی پی رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جو نیند کر رہے ہیں وہ بھی فرمایا اس لیے کہ اس کو سونے کے بعد جب اٹھیں گے تو عبادت میں ہمیں اور زیادہ مزہ آئے گا، تازگی محسوس ہوگی۔ نکاح کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ایمان کی حفاظت ہوگی، بچے ان کی ولادت ہو رہی تو اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا، ان کی تربیت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر و ثواب ملے گا۔ روزی کمانے کے لیے جا رہے تو اس لیے کہ رزق حلال کمانے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں وہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مان رکھیں گے، اور اللہ کی ماننے کا سب سے آسان طریقہ ہوئی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ حضور نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو کامن مین لائف گزارنے والا، ایک سادہ زندگی گزارنے والا شخص آرام سے گزار سکتا ہے۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک سرکار کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، کھانا کھانا، پانی پینا، لباس تبدیل کرنا، گھر سے آنا جانا، تمام تر معاملات حضور نے کر دکھائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ کی سیرت میں ہر چیز کے اندر ایک عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ علامہ صاحب ایک بنیادی غلط فہمی جو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے زبان سے اقرار کر رہے ہیں، تصدیق بالقلب، کیا قلب اس بات کی گواہی دے رہا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے؟ ہاں قلب بھی گواہی دے رہا ہے، کہیں کوئی شک شائبہ الحمدللہ بالکل نہیں ہے۔ تو اس میں ایک تیسری چیز کی یہ اضافت تو نہیں ہے، تو خیر پہلے سے ہی موجود ہے کہ آپ کے اعمال میں ظاہر ہو
جو ہمارے سوال کا پہلا اگر وہ ظاہر نہیں ہو رہا تو انسان کو پھر سے ایک دفعہ سوچنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں خلل موجود ہے. ریویو کرنا چاہیے کہ ایمان میں خلل نہیں ہے، ایمان تو الحمدللہ مستحکم ہے، اس ایمان کے اثرات ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کے پی آئیز بنتی ہے نا، کی پرفارمنس انڈیکیٹر، تو وہ ایمان لانے کے بعد کے پی آئیز ہیں کچھ، وہ اپنے آپ کو بندہ فالو کرے کہ جی ایمان لانے کے بعد عبادت، معاملات، معاشرات، سیاست، ہر چیز کے اندر اللہ اس کے رسول کا حکم سب سے پہلے ہونا چاہیے، تو میں حقیقی مسلمان. بالکل ٹھیک.